بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں اور اس کے امر کے اسرار و رموز کوئی نہیں جانتا۔ کبھی خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور کبھی غم کے بادل چھا جاتے ہیں، کبھی صحت کی نعمتیں انسان کو میسر ہوتی ہیں اور کبھی بیماریوں کی بوچھار ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس موقع پر پہچان ہوتی ہے انسان کی کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو کیا کرتا ہے، غمی ہو تو کیا کرتا ہے، صحت ہو تو کیا کرتا ہے، اور بیماری ہو تو کیا کرتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر قربان جائیں، آپ نے زندگی کا ہر پہلو گزار کے بتایا، اور اسی پر اکتفا نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک مبارک، محترم اور مثالی ایسی جماعت تیار کی جو ہمارے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے قیامت تک نمونہ بن کے سامنے آئی۔ آپ نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں بہت سنا، پڑھا کہ پیارے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور ایسے نواسے جن سے بہت پیار تھا۔ انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کی ایسی مبارک اور ایسی محترم زندگی پائی کہ جس میں انہوں نے ہر موقع پر، ہر ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا۔ حضرت حسن اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک جماعت انسانوں میں سب سے بہترین جماعت تھی۔ الذین یلونہ من الناس خیارہم، انسانوں میں سب سے بہترین انسان، خیار کا لفظ ہے، اور خیار کہتے ہیں جس چیز کو محترم و معزز سمجھ کر چن لیا گیا ہو۔ قیمتی چیز، چیزوں میں سب سے قیمتی چیز، سب سے اچھی چیز، سب سے منافع بخش چیز، سب سے انفع اور سب سے افضل چیز کو خیر یا خیار کہتے ہیں۔ حضرت حسن اپنے بھائی حضرت حسین سے، اور حضرت حسین اپنے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ الذین یلونہ من الناس خیارہم، کہ ہمارے نانا محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے، یعنی صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انسانوں میں سب سے بہترین تھے۔ اس جماعت کی پیارے نبی علیہ السلام نے اتنی خوبصورت تربیت فرمائی، اتنی اچھی تربیت فرمائی کہ پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ نمونہ بن گئے۔ خوشی میں کیا کرنا ہے، غمی میں کیا کرنا ہے، حالت ابتلا میں کیا کرنا ہے، اور حالت اضطراری میں کیا کرنا ہے، کسی بھی موقع پر کیا کرنا ہے، یہ سارے نمونے صحابہ کرام کی جماعت میں موجود ہیں۔ اتنی خوبصورت تربیت، اور یہ تربیت انسان بڑی محنتوں سے کرتا ہے۔ علم بہت جلدی منتقل ہو سکتا ہے، لکھ کر منتقل ہو جاتا ہے، بول کر منتقل ہو جاتا ہے، پڑھا کر منتقل ہو جاتا ہے، لیکن تربیت میں جگر کو خون کرنا پڑتا ہے۔ اور علم کا نتیجہ ہی جو ہوتا ہے وہ تربیت ہوتا ہے۔ اگر تربیت ہے تو گویا کہ اس کے پاس علم نافع ہے، اگر تربیت نہیں ہے تو علم نافع اس کے پاس نہیں ہے، علم ہے لیکن نافع نہیں ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی تھی صحابہ کرام کی کہ خود حضرت حسن اپنے بھائی حسین اور وہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ افضلہم یعنی افضل الصحابہ، افضلہم یعنی صحابہ میں سب سے بہترین، عندہ آپ کے نزدیک، افضلہم عندہ صحابہ میں سب سے بہترین، سب سے افضل انسان آپ کے نزدیک وہ ہوتا اعمہم نصیحتاً، جس کی خیر خواہی، جس کی ہمدردی انسانوں کے لیے سب سے زیادہ ہوتی، اعمہم نصیحتاً، جو سب سے زیادہ انسانیت کے لیے تڑپتا، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، یہاں تک کہ انسانیت کے لیے اس سے پیار کرتے تھے۔ اور ہر صحابی انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ناصح بھی ہے۔ ایسی تربیت، نصیحہ، خیر خواہی دل کے ساتھ، جو میں اپنے لیے پسند کروں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، جو اپنے لیے ناپسند کروں اپنے بھائی کے لیے ناپسند کروں، اس کو نصیحہ یا ناصح کہتے ہیں۔